الحمد لله وكفى وسلام على حبيبه المصطفى ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله مولانا العظيم۔ بارگاہ رسالت محاب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اور تمہارے رب کی نعمت کا اظہار کرو، خوشیوں کا اظہار کرو۔ عید جو لفظ ہے یہ خوشی کے لیے ارشاد فرمایا گیا۔ سال میں چار دن ذی الحجہ میں اور آج کا ایک دن، 5 دن ایسے ہیں جس میں روزہ رکھنا حرام ہے، جائز ہے۔ آج عید الفطر، عید الفطر کے دن روزہ رکھنا جائز نہیں، حرام ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خوشیوں کے لیے عطا فرمایا۔ خوشی کے دن اور بقرعید میں جو 4 دن آتے ہیں ایام تشریق کے، ان 4 دنوں میں اور یہ ایک دن، آج کے دن سوگ منانا بھی جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انعام ہے تو اس کا اظہار ہو۔ لیکن میرے عزیزو، امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہم نے امت وسط بنایا ہے، یعنی درمیانی امت ہے یہ۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہیں امت وسط بنایا۔ وسط کہتے ہیں بیچ والی امت، نہ بہت زیادہ اس میں افراط ہو، نہ بہت زیادہ تفریط ہو، یعنی خوشیوں میں پاگل ہو جانا اور حدوں کو توڑ دینا، یا بالکل ہی خوشی نہ منانا، یہ دونوں چیزیں بھی جائز نہیں۔ امت مصطفیٰ درمیانی راستے پر چلنے والی امت کا نام ہے۔ ہمیں بھی خوشیوں کے اظہار کا جو طریقہ عطا فرمایا گیا وہ یہ طریقہ ہے جو آج آپ ادا کر رہے ہیں، کہ دنیا خوشیوں میں مگن ہوتی ہے تو نہ جانے وہ کون کون سے کام کر جاتی ہے۔ ان کے لیے شراب، کباب، شباب، سب کچھ چیزیں جو عیش و عشرت کے لیے ہوتی ہیں سب استعمال کر لیے جاتے ہیں۔ لیکن امت محمدیہ جب اپنی خوشیوں کا اظہار کرتی ہے تو سب سے پہلے بارگاہ رب العزت میں اپنا سر جھکاتی ہے۔ یہ عیدگاہ میں عید کے لیے آنا اور اپنی خوشی کا سب سے بہترین اظہار ہے اللہ کریم کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا۔ آج جو امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا میں عید کی خوشیاں منا رہی ہو، کل ہو کہ آج ہو، سب جگہ اللہ یہ عید سب کے لیے برکتوں والی اور رحمتوں والی بنائے۔ آج کے دن انعام بھی تقسیم کیے جاتے ہیں، جنہوں نے پورے ماہ رمضان میں روزے رکھے، تلاوتیں کی، تراویح پڑھا، آج عید کے دن اللہ تعالیٰ ان کو انعام سے نواز رہا ہوتا ہے۔ جب بندے سجدہ میں ہوتے ہیں عید کے دن، فرشتے اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا آج خوشیوں کا دن ہے، پھر بھی یہ تیرے دربار میں جھکے ہوئے ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے اے فرشتوں، ان کے سر اٹھانے سے پہلے تم گواہ ہو جاؤ، ان کی بخشش کا میں اعلان کرتا ہوں، اور یا وہ جو مانگنا چاہتے ہیں میں انہیں وہ عطا کرتا ہوں۔ تو عید کے دن اللہ کریم بندوں کو جو وہ مانگتے ہیں عطا فرماتا ہے کہ آج اجرت کا دن ہے، آج انعام کا دن ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، خاص طور پر کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا من لم یہتم بامرنا فلیس منا، جس نے ہماری امت کے بارے میں سوچا نہیں کسی صبح، حضور فرماتے ہو میری امت میں سے نہیں ہے۔ آج امت کے درد کا احساس بھی ضروری ہے۔ خوشیاں یقیناً ہمارے لیے ہیں، لیکن ساتھ میں ان مظلوم فلسطینیوں کے لیے بھی احساس کا جذبہ رکھنا ہے، کہ اپنے دل کے اندر اتنا احساس تو رکھو کہ جن کے گھروں میں مہینوں ہو گئے خوشیاں آئے ہوئے ہیں، جن کے گھروں میں کھانا پانی اور دوائیاں آئے ہوئے برسوں ہو گئے ہیں، ان کے ہاں حالات کیسے ہوں گے؟ وہ ٹوٹے بکھرے ہوئے پتھروں کے ٹکڑوں پر عید کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور یہ بات اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم یہاں پر اگرچہ ہیں
لیکن مومنین کی مثال ایک جسم کی طرح ہے. ایک عضو کو تکلیف ہو تو پورے جسم کو تکلیف ہونا چاہیے. آج دل بے قابو ہو جاتا ہے جذبات سے کہ جب ان کے حالات دیکھتے ہیں تو میرے عزیزوں خوشیاں سب پھیکی پھیکی سی لگتی ہیں. کبھی کبھار ہم سوچتے ہیں ہمارے گھر کے سامنے جنازہ رکھا ہوا ہو اور ایک دو نہیں کئی لوگوں کا، تو پھر کیسی خوشیاں ہوتی ہیں. پھر اس کا حال کیا ہوتا ہے. چھوٹی چھوٹی سی بچیاں اپنے باپ کی لاش کو ہلا ہلا کر کے پکار رہی ہو کہ ابا میرے لیے عید کا دن ہے. کتنے ایسے وہاں پر بچے ہیں جن کو بے قصور مار دیا گیا ہے. آج وہ درد کا احساس ہے. میرے عزیزو، آج کے دن اچھے کپڑے پہننا ناجائز نہیں ہے. خوشیاں منانا اس کا منع نہیں ہے. ہم نے بھی بہت مہنگے کپڑے سلوائے ہیں، لیکن دل میں یہ کبھی کبھار کسک اٹھتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ امت جو مسجد اقصی بیت المقدس کے لیے اپنی جانیں قربان کر رہی ہیں، ان کا جینا تو کسی کام کا ہے. ہم لوگ کس کی حفاظت میں یہاں لگے ہوئے ہیں؟ کسی چیز کی نہیں ہے. لیکن آج کے دن یہ احساس دل کے اندر رکھو، اور عید کے دن خاص طور پر امت پر آئے ہوئے اس ظلم و ستم کو دور کرنے کے لیے اللہ کریم کی بارگاہ میں التجائیں کرو اور دعائیں کرو. آج کے دن مولا دعائیں قبول فرماتا ہے. رب تبارک و تعالی ہم سب کی عید کو قبول فرمائے، اور خاص طور پر رب العالمین فلسطین کے نہتے مظلوم مسلمانوں کی مولا غیب سے مدد فرمائے، ان کے دشمنوں کو ہلاک و برباد فرمائے، اور مولا کریم امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھوئی ہوئی عزت اور اس کا وقار عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ